الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں ایمان والوں کا ذکر کر کے بلایا اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. سیرت اور صورت کے لحاظ سے ہر طرح سے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتے، وہ کسی اور کی راہ پہ، کسی اور کے طریقے پہ چلتے ہیں، فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہیں. وہ سیرت کے لحاظ سے ہوں، وہ صورت کے لحاظ سے ہوں، وہ اعمال کے لحاظ سے ہوں، یا لباس کے حساب سے ہوں. یعنی کہ اگر ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، معاملات، کاروبار، لباس، یہ سب کچھ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈیل نمونہ سمجھ کے ان کے طرح اعمال کرنے کا طریقہ کار اپنایا، تو ہم سچے مسلمان ہیں. اور اگر ہم غیر مسلموں کے طریقے پہ ان کے جو ہے اعمال کو، ان کے طریقہ کار کو اپناتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی جیسے ہیں، وہ ان میں سے. ہم تو اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارے کام کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور کن جیسے ہونے چاہیے اور کن جیسے نہیں ہونے چاہیے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، لباس کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا کہ اس نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، تو اس صحابی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، میں اللہ کے نبی جی، کیا آپ کو یہ لباس اچھا نہیں لگا تو میں اتار آتا ہوں؟ یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے اگر یہ صحیح نہیں ہے تو میں اتار آتا ہوں. فرمایا اس کو اتارنا نہیں ہے، احرقھا، اس کو اتار کے تو جلا دو. اس لباس کو اتارنا نہیں ہے بلکہ احرقھا، اس لباس کو اتار کے سنبھال کے رکھنا نہیں ہے کہ پیسے خرچ کیے اب استعمال کر لے تو چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی 2-4 دن، مہینہ، سال استعمال کرنے، پیسے لگے ہیں نا، استعمال کر لو. تو میں اس کو استعمال نہیں کرنا، اتارنا نہیں ہے، احرقھا، اس کو جلا دو. یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، کافروں کی مشابہت ہے، یہ ان کا لباس ہے. اور آج میرا لباس کیسا ہے، میرے بچوں کا لباس کیسا ہے؟ آج ہمارے اعمال، ہمارے طور طریقے، ہمارا رہنا سہنا
سچی بات اگر ہم غور کریں اسلام کو پڑھ کے دیکھیں تو مسلمانوں کے طریقے ہم میں کم ہے، غیر مسلموں کے زیادہ ہیں۔ ان کا رہن سہن، ان کے اعمال، ان کے طریقہ کار، سب کچھ۔ آج کل جب مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں تو سب سے پہلے کیا جملہ بولتی ہیں؟ میرا پوتا تو انگریز لگ رہے ہیں۔ مسلمان بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، میرا پوتا انگریز لگ رہا ہے۔ جب ان کے طریقے پہ چلانا تو پھر وہی بنانا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ دن دور نہیں ہے جب ایک عرش کے نیچے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اور جو مسلمانوں کے طریقے پہ چلتا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور جو غیر مسلموں کے طریقے پہ چلتا ہوگا ان کی صف میں کھڑا ہوگا، ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال۔ پھر اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر کا کام کرے گا، ہر وہ کام خیر کا کام ہے جو شریعت کے مطابق ہے، ہر وہ کام شر کا کام ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کی ہوگی، خیر کا کام کیا ہوگا، اسلام کا کام کیا ہوگا، اس کی جزا مل جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے ذرہ برابر شر کا کام کیا ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ہم اپنے بچوں کی ہیئر سٹائل دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا، حرام قرار دیا۔ قضا کا مطلب ہے کہ پیچھے سے بالوں کو چھوٹے رکھنا اور اوپر سے بڑے رکھنا۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو بچے ہیں، ابھی سے ہم بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ اس عمر میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے جو حدیث کے خلاف ہے۔ کبھی بڑوں کی نہیں ہوتی، بچوں کی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے کہ پیچھے سے چھوٹے ہیں اور آگے سے بڑے ہیں۔ تو قضا کرانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اپنا لباس، اپنا طور طریقہ، سب کچھ ایسا بنائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نمونہ آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونی چاہیے، نہ کہ ماحول ہونا چاہیے، نہ کہ لوگ ہونے چاہیے، نہ کہ محلے دار ہونے چاہیے، کنبہ قبیلہ ہونا چاہیے۔ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، اور جب ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو کل انشاءاللہ انہی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پیئیں گے، انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر نہیں ہوں گے تو میرے محترم بھائی پھر لمحہ فکری ہے، فکر کرنے والی بات ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے۔ ہم سے پہلے بڑے کہاں ہیں؟ ہمارے باؤ جداد کہاں ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے وہ اس گاؤں میں موجود تھے، آج نہیں ہے، اور آج سے 100 سال بعد ہم نے بھی نہیں ہونا۔ شاید کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، 100 سال بعد ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا، ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، لیکن رب جانتا ہوگا یہ بندہ کیا کر گیا۔ تو آئیں میرا محترم بھائی، کوشش کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنائیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الحمد للہ رب العالمین۔